بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سرزمین ہندوستان سے اہل السنہ والجماعہ کی عظیم شخصیات کیرالہ سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ دو بڑے نامور ادارے جو کہ کیرالہ میں کام کر رہے ہیں، ان کے رئیس میرے ساتھ موجود ہیں، حضرت قبلہ شیخ ابو بکر احمد دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قبلہ سید ابراہیم خلیل البخاری دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، اور ڈاکٹر حسین محمد ثقافی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ملت اسلامیہ کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرنی ہے، اور یقیناً یہ کلمات ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت اور رہنمائی کا سبب بنیں گے، اس لیے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ جہاں دیدہ بھی ہے اور جنہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، صرف گفتار نہیں بلکہ کردار کے ذریعہ سے، جس ادارے میں 22,000 طلبہ پڑھتے ہوں اور وہاں پر بخاری شریف کا درس خود حضرت ارشاد فرماتے ہوں، اور اسی طرح سے ان اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو جاری رہے گی۔ بریک سے پہلے حضرت سے میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی جو پستی ہے، جو ان کا زوال ہے، اس حوالے سے آپ اس کی نشاندہی فرما رہے تھے، اور پھر جیسا کہ انہوں نے کام ایک کر کے دیا کہ وہ جو طلبہ ان کے فارغ ہوئے ادارے سے وہ دبئی میں، مڈل ایسٹ میں، اور یہاں یورپ میں، امریکہ میں وہ کام کر رہے ہیں، جہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہاں پر آئی ٹی کے اندر، کمپیوٹر سائنس کے اندر، انگلش میں بھی مہارت ہے، عربی میں بھی مہارت ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ جدید جو آلات ہیں ان کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن سینے میں قرآن مجید بھی ہے، تربیت بھی ہے، حدیث بھی موجود ہے، اور حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمودات بھی ان کے سامنے ہیں۔ تو یہ جو ایک امتزاج ہے کہ وہ انجینئر بھی ہو لیکن شریعت کا پاسبان بھی ہو، وہ ڈاکٹر بھی ہو لیکن وہ نماز کا پابند بھی ہو، تعظیم بھی ہو، ماں باپ کا ادب اور احترام بھی ہو، اساتذہ کا ادب احترام بھی ہو، اور انسانیت کی قدر جانتا ہو۔ فیکٹری بنانا آسان ہے لیکن ایک نسل انسانی کی تعمیر بہت مشکل کام ہے۔ یہ آلات بنا دینا یہ بھی کام ہے، لیکن انسان کو ایک اچھا انسان بنانا، اس کی تعمیر کرنا، ایک بچے کو ایک صالح انسان بنانا، خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، تو ایسے انسان کی تعمیر اور تشکیل میں یہ حضرات دن رات کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت جہاں سے ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا، میں وہیں سے دوبارہ عرض کروں گا کہ آپ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، کیا رہنمائی ہے، اور آخر میں جو آپ بریک میں تعظیم کے حوالے سے فرما رہے تھے وہ بھی انشاءاللہ آخر میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو میں یعنی مسلمان جو پستی کی طرف گئے ہیں اس کے کیا اسباب؟ مسلمان تو ایسا ہو گیا اس لیے کہ چند زمانے میں تعلیم نہیں ہوئی، تعلیم اور تربیہ کمی ہو گئی۔ یہ تربیت اور تعلیم جب کمی ہوتا ہے اس وقت انسان نیچے ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہم دیکھے تو، اور باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سب کے حیات زمان ہم دیکھیں تو تعلیم میں مبنی ہے۔ تعلیم اگر دور ہو گئے تو اسلام چلے گئے۔ صحیح۔ اس لیے ہم تو ہمارے اسٹوڈنٹ کو پہلے سے تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تعلیم دے رہا ہے، اساتذہ کا تعلیم اور صوفیوں کا تعلیم اور مشائخ کا تعلیم، قرآن کا تعلیم، مسجد کا تعلیم، یہ تعلیم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب امام ہو کے نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پیچھے ہٹا، اس وقت صلی یا ابوبکر آپ ادھر ہی پڑھو بول دیا، لیکن وہ قبول نہیں کیا، پھر پیچھے ہٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بیٹھ کے نماز ختم کرنے کے بعد
ما ينبغي لابن ابی قحافہ ان يتقدم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے بیٹھنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا میرے لیے لائق نہیں ہے بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو وہ قبول فرمایا۔ اس لیے ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو تعلیم اور محبت دین، محبت رسول یہ پڑھانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنا آئی ٹی میں اور کتنے ٹیکنالوجی میں اوپر گئے تو بھی کچھ بھی تعظیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا حضرت، آج کل ایک جو اخبارات میں بھی مسئلہ کہ وہاں سعودی گورنمنٹ نے کوئی تجویز زیر غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا جسد مبارک کو وہاں سے منتقل کیا جائے جنت البقیع میں، اور یہاں روضہ پاک معاذ اللہ استغفر اللہ وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انشاءاللہ وہ سعودی گورنمنٹ تو ہرگز وہ نہیں کرے گا، کوئی گورنمنٹ نہیں کرے گا، کوئی انسان نہیں کرے گا، لیکن ایک آدمی نے بہت لمبی کتابت لکھ کر گورنمنٹ کو دے دیا ایسا کرنا یہ کرنا۔ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد شریف ادھر رہے تو اس کو عبادت کیا جائے گا، ایسا جھوٹ بول کے وہ دیا ہے وہ، لیکن وہ اعتبار کی بات ہی نہیں۔ سعودی گورنمنٹ تو قبول نہیں کرے گا، ہاں کوئی گورنمنٹ قبول نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک ویسا ہی رہے گا، روضہ مبارک ویسا ہی رہے گا، مسجد النبوی بھی ایسا ہی رہے گا۔ یہ مسجد النبوی قبلہ کی طرف کچھ توسیعت کے لیے پلان انجینئرز تو دیا گیا تھا، انجینئر کی طرف سے دیا گیا تھا، لیکن اخیراً علماء کے سامنے سعودی گورنمنٹ نے رکھا، علماء بول دیا تینوں طرف توسیع کرو، قبلہ کی طرف توسیعت نہیں کرو، ایسا تو وہ تو قبول ہو گیا، دستخط ہو گیا۔ تو یہ آدمی جو بولا وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ تو پیپر میں لکھنے کو سب کو حریت ہے، ایسا لکھا جاتا ہے، ایسا چلتا ہے، لیکن ہم تو غور کرنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کا توجہ ایسی کچھ حرامیت کی طرف توجہ کر کے یہاں فتنہ پیدا کرنا وہ لوگ کوشش کر رہا ہے، اس لیے ہم تو غور کرنا چاہیے، اور فتنہ کی طرف ہمارے نوجوان جانے سے رکھانا چاہیے، روکنا تو ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ ہرگز وہ نہیں ہوگا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حسین محمد ثقافی صاحب، ابھی آپ پہلی دفعہ میرے خیال میں آپ حضرات برطانیہ میں آئے ہیں، تو یہاں ہم مسلمان اقلیت میں ہیں، اکثریت جو غیر مسلم ہیں ان کی ہے، یہاں منورٹی ہے مسلمانوں کی، تو اب اس طرف ہم گفتگو کو لے جانا چاہتے ہیں، حضرت سے بھی اور سید صاحب سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ سے آغاز کر رہا ہوں، تو یہاں ایک مسلمان کو یہاں مسائل تو درپیش ہیں، تو یہاں مسلمان غیر مسلم ملک میں رہنے کے لیے کیا آداب، اطوار، طریقہ کار، مینرز کیا ہونے چاہیے جس سے ہم اپنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں؟ یہ سوال تو بہت اہم سوال ہے، کیونکہ مسلمان چند ملک میں، چند کنٹریوں میں میجورٹی ہے، لیکن جو باقی کنٹریوں میں ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، مسلمان اقلیت ہے، لیکن مسلمانوں کو اقلیت ہو یا اغلبیت ہو یا بھاری اکثریت ہو، مسلمانوں کو چند ایسے مسائل ہے جس میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور چند ایسے مسائل ہے وہاں کے حالات کو دیکھ کر کچھ ادھر ادھر کر بھی سکتا ہے۔ عقیدہ کے بارے میں بالکل کہیں بھی ہو اور کوئی بھی ملک میں ہو اور آگے کوئی بھی طاقت ہو، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کی عقیدت میں توحید اور عقید رسالت نبوی جیسے جو عقیدہ ہے اس میں کوئی تال میل یا سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے،
لیکن آج دنیا میں یا کرۂ زمین کے روئے زمین پہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے مسلمانوں کو ان کے عقیدہ سے ہٹانے والے یا ہٹانے پر مجبور کرنے والا کوئی بھی ملک نہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے چند ملکوں میں اذان نماز کے لیے اذان لاؤڈ اسپیکر سے نہیں سنا سکتا ہے. اسی ملک میں چرچ میں سینگوگ میں یا ٹیمپل میں بھی ان کے جو اعلانات ہیں وہ بھی ایسے زور سے لاؤڈ اسپیکر میں دینے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے کیا مسلمانوں کے طرف کوئی تمیز یا ڈسکرمنیشن ہے یا نہیں. بالکل ڈسکرمنیشن نہیں. ملک کے اکھنڈتا کے لیے ایکتا کے لیے جو قانون نافذ کرتے ہیں اس میں اگر ہمارے شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں تو مسلمانوں کو حتمی ہے لازمی ہے یہ دیگر دیانت کے لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے وہاں کے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہاں کے جو حکومت ہے وہ حکومت کے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق زندگی آگے گزارنا چاہیے. اقلیتوں کے بارے میں کہنے پر سبحان اللہ یورپ میں لگتا ہے چند اسلامی ملک میں ان کو جو آزادی حاصل ہوتا ہے اس سے زیادہ آزادی تو ہے. اسی وجہ سے ہمارے ریکویسٹ یہ ہے تمام مسلمانی امت سے کہ آپ لوگ جہاں بھی اقلیت ہو وہاں کے قانون کو ماننا چاہیے. اگر وہاں کے قانون میں کوئی ایسا نقطہ ہے یا آرٹیکل ہے جس کے بارے میں آپ کو اعتراض ہے یہ اعتراض وہاں کے ذمہ دار جہاد پہ یا ذمہ دار ڈپارٹمنٹ میں پیش کرنے کے لیے بھی اسلام میں ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار اپنا کے زندگی گزارنا چاہیے تب تو کہیں بھی کوئی مشکل نہیں رہے گا. یہی میسیج ہم پوری مسلمان کو چاہے یورپ میں ہو امریکہ میں ہو ہندوستان میں ہو یا اور کہیں ہو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں. جی سید صاحب آپ پیغام یورپ والوں کو آپ پیغام دینا چاہیں. المسلمون في هذا الحديث الجديد في مشقة كبيرة وقضية ذات أهمة وهو عدم الإيمان ويجب علينا على المسلمين أن نتقبل وأن نعترف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نكون على منهج سلف أهل السنة والجماعة. وفي هذا المنوال وفي هذا المصداق هذه القناة قناة التكبير ما شاء الله وعملهم جيدة ونشكرهم على ذلك شكرا جزيلا جزاهم الله خير الجزاء. حضرت نے تکبیر ٹی وی کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اہل السنہ والجماع کے عقیدے پر ہیں اور اسی پر ہم قائم اور دائم ہیں. اور انہوں نے تکبیر ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کیا اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کا بہت شکریہ. حضرت جو گفتگو حضرت ڈاکٹر حسین محمد ثقافی نے بیان کی میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہاں برطانیہ میں حضرت نے بڑا اچھا جو ہے وہ بیان کیا. تو یقیناً یہاں ہم بہت قلیل تعداد میں مسلمان ہیں لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ طبقہ ایسا یہاں پر موجود ہے کہ جو شدت پسند ہے بہت انتہا پسندی ہے اور اس طرح کی بعض تبلیغ بھی کی جاتی ہے. اب تو قدر کم ہے. اب جو اہل السنہ والجماع ہے وہ منظر عام پر اپنے عقائد اپنے اصول اپنے ضابطے جو ہم پیار محبت ہمدردی ہے تو یہاں پر جو غیر مسلم ہیں عموماً یہ تاثر کہ یہ یہود و نصارہ ہیں ان کے ساتھ جناب تعلقات نہیں رکھنے چاہیے. تو اب اس میں کیا کوئی تفریق ایک یہود و نصارہ ہے جو حالت جنگ میں ہے جو جنگی مسلمانوں پر ظلم بربریت کر رہے ہیں وہ تو ایک وہ طبقہ اور یہاں جو طبقہ ہے وہ تو بڑا ہمارا خیال رکھتا ہے ہمارے حقوق کا خیال رکھتا ہے ہمسایہ ہے. تو یہ جو عیسائی اور یہودی یہاں جو رہ رہے ہیں اور جو اکثریت میں بھی ہمارے ہمسائے بھی ہیں تو کیا ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے اور اسلام کو پہنچانے اور ابلاغ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ جس کا جواب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو حکمت ہونا چاہیے
یہ بالکل شدت وہ تو نہیں چلے گا، بالکل عداوت تو ہرگز نہیں ہونا، حکمت کے ساتھ دوسری مذاہب والوں کو، دوسری غیر مسلمانوں کو ہمارے اسلام کے بارے میں پڑھانا، اور ان کے دل میں اسلام کی حکمت پہنچانا، ایسا حکمت کے ساتھ کیے تو انشاءاللہ اسلام میں آ جائے گا، اگر نہیں آیا تو بھی دشمنیت نہیں ہوگا۔ وہی طریقہ ہے، شدت تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ویسا ہی ہم نے انڈیا میں ابھی چلتا ہے، ہمارے ادارہ ہے نا جامعہ مرکز ثقافت اسلامیہ میں اتنے اسٹوڈنٹس ہو کر بھی ہم کو کافی نہیں، اس لیے معہد الثقافت الاسلامیہ بھی شروع کیا، اس میں بھی بہت اسٹوڈنٹس ہیں، اور بھی ادارے ہیں ہمارے یہاں، لیکن کافی نہیں۔ علماء تو اور علماء کے جو ذمہ داری وہ کرتے ہیں، وہ ذمہ پوری کرتا ہے، وہ پوری کرنے سے الحمدللہ بہت فائدہ ہے۔ آپ جو پوچھا تھا لوگ ادھر ادھر جاتا ہے، گمراہ میں جاتا ہے، لوگ تو ہے، لیکن اگر ہماری یہ کام نہیں تو اس سے بھی زیادہ گمراہ میں ہوتا تھا۔ وہ گمراہ سے بچانے کے لیے ہمارے کام تو بہت نفع کرتا ہے۔ الحمدللہ حکمت کے ساتھ کرنا ہی چاہیے، خصوصاً آپ جیسا یہ ملک میں حکمت ہونا چاہیے۔ حکمت کا معنی تو خدیعت نہیں، دوسروں کو دھوکہ دینا نہیں، اچھے طریقے پر اسلام کو سمجھانا۔ ایک اور جو ابھی ہمیں مسئلہ جو درپیش ہے کہ یہاں ہم برطانیہ میں آئے ہیں تو ایک ایگریمنٹ ہے، جو پاسپورٹ ملتا ہے ہمیں، وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہاں ہم امن اور سلامتی کے ساتھ یہاں پر رہیں گے۔ کچھ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، چونکہ آپ جانتے ہیں عراق کی صورتحال کیا ہے، سیریا، شام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں آئیسس سے گروپ ہے، وہ ایک صاحب ہیں جو ابو بکر ان کا نام ہے، اور وہ انہوں نے آئیسس بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خلافت قائم کرنی ہے، اور پورے مسلمانوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی یہاں مائیگریشن کر کے، ہجرت کر کے وہاں پر آ جائیں۔ اور یہاں پر بھی کچھ جو ہمارے لڑکے ہیں وہ سیریا گئے ہیں، پھر جو واپس آتے ہیں تو یہ گورنمنٹ ان کو اریسٹ کر لیتی ہے، اور لڑکیاں بھی گئی ہیں وہ ایک جہاد کرنے کے لیے سیریا کے اندر، پھر وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اس وقت بڑا مسئلہ ہے۔ تو کیا ہمارا جو ایک مسلمان جب کسی ملک میں آتا ہے، اگر اس سے پاسپورٹ ایک معاہدہ کر لیتا ہے تو کیا اس کو توڑنا، یا پھر ایک وعدہ کیا ہے کہ میں یہاں آپ کے رولز اور ریگولیشن اور اصول جو قوانین ہیں، اور جو حضرت نے کہا کہ کچھ تو وہ باتیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے اس پر کمپرومائز نہیں ہے، عقیدہ ہے تو اس پر ہم نے قائم اور دائم رہنا۔ تو یہ جو حضرات وہاں پر یہاں رہنے والے، یہاں انگلینڈ کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم عراق میں اور سیریا میں جا کر وہاں پر لڑیں، اور تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ اولاً یہ پارٹی تو خلافت جو اعلان کیا، وہ پارٹی تو حقیقی سنی نہیں ہے، سنی نہیں، وہاں تو سنی لکھا جاتا ہے پیپر میں، اس کا معنی تو شیعہ نہیں، یہی ہے، شیعہ نہیں، باقی سب کو سنی کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ سنی نہیں، یہ لوگ بہت درگاہ شریف نے برباد کر دیا، علماءوں کو مزارات گرا دیا۔ اور میں غوث پاک مسجد میں جو خطیب ہے، وہ خطیب سے میں بات کیا تھا، وہ بول دیا میرے اور ہمارے علماء کو تکفیر وہ کا فتویٰ دے دیا وہ لوگ، تو کہا وہ تو حقیقتاً سنی نہیں، سنی نام لے کے یہ سنیت کو ختم کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے مدد نہیں کرنا، اس سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنا، وہی ہے۔ یہاں تک قانون تو ہمیں معلوم نہیں ہے، یہاں تک سے جو گئے تو اس کو پاسپورٹ کا حکم کیا ہے وہ تو میں اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں، یہ جو ہے پاسپورٹ کے درخواست میں ہم یہ لکھا ہے یا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن کوئی اور ملک میں جانا اور بری لوگوں کے اوپر حملہ کرنا، یہ ہرگز اسلام کسی بھی حالت میں اسلام برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتا ہے، برٹن سے، فرانس سے، کوئی بھی یورپ ملک سے ہمارے مسلمان نوجوان جہاد کے نام دے کر ادھر سے باہر جا کے سیریا میں ہو، لیبیا میں ہو، یمن میں ہو، عراق میں ہو، اور کہیں ہو، جانا منع ہے، اسلام کے تعلیم کے مخالف ہے۔
یہ ہرگز ہمارے جو نوجوانوں کو منع کرنا ہماری خود ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اسلام ایسی کوئی جہاد کو باعث نہیں دیتے ہیں۔ اسلام قتال یا جہاد کو خالی اس مجبوری پر انمتی دیتے ہیں، اس کے لیے تجویز پروپوزل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کوئی بھی ہو جاؤ، وہاں ہتھیار اٹھاؤ اور دیگر لوگوں کو قتل کرو، مخالفین کو، مذہب میں مخالفین کو یا مسلک کے مخالف قتل کرنے کا کوئی اسلام میں کوئی اس کے لیے تبریر یا وجوہات نہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ہمارے شیوخ جو کہ کیرالہ سے خاص طور پہ یہاں برطانیہ تشریف لائے، ان کے افکار سے آپ روشناس ہو رہے ہیں۔ حضرت یہاں پر سینکڑوں مساجد ہیں یہاں پر برطانیہ میں، تو اور الحمدللہ ابھی تک تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن حالات جس طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو کافی مسلمانوں کے لیے مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ علماء کرام یہاں کثیر تعداد میں ہیں، مساجد کے اندر تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم جو حضرت سلطان بہو ٹرسٹ ہے، ہمارے 22 ادارے 22، اور یہاں ہمارا شعبہ حفظ بھی ہے، تجوید و قرات بھی ہے، درس نظامی جو پاکستان میں جس طرح پڑھایا جاتا ہے یہاں پر بھی پڑھایا جاتا ہے، اور شیوخ ہیں، مفتیان کرام ہیں، دارالفتویٰ بھی ہے۔ تو الحمدللہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کام کر رہا ہے، اور یہاں پر جو لیڈنگ ادارے ہیں اس میں حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کا نام بھی ہے، اور ہم نے جو نوجوان اسکالر یہاں انگلش بولنے والے وہ الحمدللہ ہمارے ادارے سے جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور مختلف مراکز پر وہ فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ خاص طور پہ میں تینوں احباب سے پوچھوں گا، عرض کروں گا کہ علماء کرام کی ایک تو عوام کی تو بالعموم ذمہ داری ہے، لیکن بالخصوص جو علماء ہیں ان کی خاص جو ذمہ داری بنتی ہے وہ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ علماء کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ علماء کو اس سے ہٹ جانا ناممکن ہے۔ علماء سب بیٹھنا، مشورہ کرنا، اتفاق کے ساتھ جو کر سکتا ہے وہ کرنا، اور ہمارے عوام لوگ تو خالص ذہن ہے، عوام لوگوں کے درمیان جو ہم ڈالتے وہ قبول کرے گا۔ تو ہمارے علماء کے پاس بہت بڑی ذمہ ہے، وہ ذمہ داری علماء اگر نہیں کیے تو اللہ کے سامنے سوال کیا جائے گا۔ علماء سب اتفاق کے ساتھ بیٹھنا، مشورہ کرنا، جو کرنا ہے وہ سب کرنا ہے۔ ہمارے یہاں انڈیا میں الحمدللہ ہم نے آپ کو بیان کیا، جمعیت علماء اہل السنہ والجماعہ ایک جمعیہ ہے، میری ادارہ اور سید صاحب کی ادارہ اور باقی ادارے سب یہ جمعیت کا ماتحت ہے۔ ارشادات تو جمعیت علماء، فتویٰ بھی جمعیت علماء، فتویٰ تو ایک آدمی فتویٰ نہیں دیتا ہے۔ اچھا، ہم تو معلوم ہے اگر ایک سوال آ گئے تو فتویٰ دینے کو طاقت تو ہوگا، لیکن ہم تو قانون رکھا ہرگز فتویٰ نہیں دینا۔ مشورہ کر کے جمعیت افتاء ہے، وہ افتاء بیٹھ کر کے فتویٰ تیار کر کے پھر وہ فتویٰ دینا تو فتنہ کمی ہو جائے گا۔ ایسا ہی علماء بھی، ایسا یہاں کے علماء بھی ایسا مشورہ کریں، آپس میں مشورہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ کا تکبیر ہے نا؟ جی، تکبیر ٹی وی۔ ہاں، تکبیر ٹی وی تو تکبیر تو سب کو بلانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ہر وقت بولتا ہوں اللہ اکبر سے زیادہ کوئی تواضع کا لفظ عربی میں بھی نہیں، کوئی لینگویج میں نہیں۔ اللہ اکبر کا معنی تو تواضع ہے، یہ انسان تو تواضع کرتا ہے، بندہ کا اقرار کرتا ہے۔ وہ نام تو آپ اختیار کیا، الحمدللہ۔ یہ ٹی وی کو ہمارے طرف سے بہت خوش آمدید رہا ہوں، اور ہماری طرف سے دعا بھی ہے انشاءاللہ یہ ہر دنیا میں ہمارے یہ ادارے کے بارے میں، ہمارے کام کے بارے میں آپ کے ٹی وی کے ذریعے سے
اشاعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ کو اور اس پر قائم کرنے والا سب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو خیالات ہیں آپ نے سماعت کی، تو انشاءاللہ ہم حضرت سے آئندہ بھی عرض کریں گے، نشست اور بھی رکھیں گے، اور ان کا خطبات بھی ریکارڈنگ ہوگی تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تقبیر ٹی وی کے ذریعے سے ان کے خطبات بھی شیوخ کے عربی میں، انگلش میں، اردو میں انشاءاللہ تعالیٰ خطابات بھی جو ہے وہ آپ کو سنوائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، ان آپ کا شکریہ، تشریف لائے تو یقیناً آپ کو رہنمائی ملی ہوگی، اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔